بسم الله وبالله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں پروردگارا تجھے واسطہ تیرے اولیاء کا اہل بیت علیہم السلام کا ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ بے اولاد ہیں ہمیں اولاد صالح عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلومین مستضعفین ظلم و ستم کا شکار ہیں پروردگارہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پروردگارہ ملت ایران ملت لبنان ملت فلسطین ملت غزہ اور اسی طرح سے ملت یمن اور باقی دنیا میں جہاں مظلوم ملتیں ظالموں سے برسر پیکار ہیں انہیں ظالموں پر غلبہ عطا فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. مومنین یہ ایام عزا ہیں، ایام محرم و سفر ہیں، بیداری کے ایام ہیں، شعور کے ایام ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو ان ایام کو ہم منا رہے ہیں، احیاء کر رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، اگر ہم ذرا غور کریں تو در حقیقت ہم یہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر زندہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہماری وجہ سے شاید ذکر حسین زندہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب علیہ نے اس ظالم کے سامنے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ کئی تک وسع سعیت تو اپنی پوری کوشش کر لے، تو جو سازش کر سکتا ہے کر لے. آپ نے دربار میں جملے ادا کیے اور آپ نے پھر کیا فرمایا؟ تو کبھی بھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، ہمارا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے
کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیشہ مومنین کے دلوں کے اندر باقی رہے گی۔ بنیادی طور پر عزاداری کی مجلسوں کے اندر ہم ہر سال ذکر حسین کرتے ہیں، فکر حسین کو سمجھتے ہیں، کیوں؟ نہ اس لیے کہ ذکر حسین زندہ ہو جائے، بلکہ ذکر حسین کے ذریعے سے ہم زندہ ہوں، فکر حسین کے ذریعے سے ہمارے اندر حیات پیدا ہو جائے۔ کیونکہ سال بھر کی مصروفیات، سال بھر ہم جس کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یہ کام در حقیقت ہمارے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم معمول کی زندگیوں کے اندر اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا درد کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روایات میں رسول اللہ فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ عموماً آپ جانتے ہیں باپ کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن بچوں کو باپ کی فکر نہیں ہوتی۔ کب بچوں کو ماں باپ کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ جب ان کے اندر شعور آنا شروع ہو جائے، جب شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے بچے کے اندر، تو اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میری بھی کچھ ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی بنسبت۔ یہ جو ماں باپ کو ہمیشہ میری فکر رہتی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کیا کر رہا ہے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ آپ سب والدین ہیں، آپ سب کو اپنے بچوں کی فکر ہمیشہ رہتی ہے، تو ہمیشہ ماں باپ کو فکر رہتی ہے کہ بچوں کو یہ نہیں، بچوں کو یہ احساس ہوتا ہی نہیں۔ معمولاً بچے جب شعور پکڑ لیتے ہیں تب انہیں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امتیں بھی ایسی ہیں، اہل بیت اس امت کے اندر باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں ہمیشہ امت کی فکر رہتی ہے کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے، اس امت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ امت کی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن معمولاً عادتاً امتیں بچپنے میں ہوتی ہیں، انہیں اپنے امام کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے امام کا درد کیا ہے، میرے امام کو میری فکر ہے۔ جب تک امتوں کے اندر شعور نہ آ جائے، اگر امتوں کے اندر شعور آ جائے تو امتوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا امام ہے اور اس امام کی نگاہ ہے مجھ پر، اسے میرے بارے میں احساس ہے، وہ میرے بارے میں فکر مند ہے، اس امت کے بارے میں میری بھی کچھ ذمہ داری ہے اس امام کے بارے میں۔ آج ہماری یہ جو مجلسیں پوری دنیا کے اندر ہوتی ہیں، امام وقت کی نگاہ ان مجالس کے اوپر ہے۔ امام دیکھ رہے ہیں، نگاہ امام کی کہ آیا وہ جو سن 61 ہجری کے اندر امام حسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر کے گئے اور آواز دی کہ کوئی ہے نصرت دین کرنے والا، نصرت اہل بیت کرنے والا، وہ آواز سن 61 ہجری کے اندر بلند ہوئی ہے اور قیامت تک وہ آواز گونجتی رہے گی، اور آج بھی وہ آواز گونج رہی ہے۔ ہمارا وقت کا امام دیکھ رہا ہے کہ میرے ناصرین تیار ہو رہے ہیں یا نہیں۔ جس دن امام کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے انصار تیار ہیں، میرے انصار کیا ہیں؟ تیار ہیں، اس دن امام کا ظہور ہو جائے۔ عزاداری کی ان مجلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عزاداری کی ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین و راہ حسین سے آشنا ہوں، اور اس کے بعد اس راہ پر چلنا شروع کر دیں۔ یہی کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام
امام ہیں. رسول اللہ نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. صلوات علی محمد والے محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ہمارے لیے. ایک ہدایت کی کتاب اور ایک ہدایت کا امام. جب آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی طرف سے امام. نہ کتاب کو چھوڑ سکتے ہیں نہ امام کو چھوڑ سکتے ہیں. کتاب اور امام کے درمیان رابطہ اتنا گہرا ہے، اتنا زیادہ عمیق رابطہ ہے کہ روایات کے اندر عبارتیں اس طرح سے ہیں کہ انہما لن یفترقا، کہ اہل بیت اور قرآن ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی. لن یفترقا، ان میں جدائی نہیں ہو سکتی. آپ کو کبھی اگر اہل بیت سے ملاقات کا احساس ہو، اہل بیت سے ملنے کا شوق ہو، اہل بیت کی بہت یاد آئے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن رہے گا وہاں حتماً اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں پر قرآن ہوگا. لہذا جب آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کریں گے، قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کو اہل بیت کی خوشبو نظر آنا شروع ہوگی. قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کو اہل بیت کی خوشبو نظر آئے گی. اور اہل بیت کے ہر عمل کے اندر، اگر ہم اہل بیت کے ہر عمل کو دیکھیں، اہل بیت کے ہر عمل کے اندر آپ کو قرآن مجسم نظر آنا شروع ہو جائے گا. بس یہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمیق جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں قرآن کے بڑے معجزے ہیں، اور قرآن آج بھی معجزے کرنے کے لیے تیار ہے. قرآن آج بھی معجزہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ بس کوئی اور آیت اس کی طرح نہیں آ سکتی، وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن قرآن در حقیقت میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر معجزے پیدا کرنے کے لیے ہے. کربلا قرآن کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، کربلا بھی ہے. کربلا کیا تھا؟ کربلا میں اہل بیت نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو قرآن ہم پڑھتے رہے اور پوری دنیا پڑھتی رہی، اور دنیا والوں کو سن 61 ہجری کے اندر قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کی قرآت کرتے رہے لیکن قرآن کی حقیقت سے ناآشنا رہے. حسین ابن علی قرآن کو مجسم کر کے کربلا میں لے آیا. لہذا اس قرآن کو دیکھیں کہ آپ قرآن کے اندر جب پڑھنا شروع کریں قرآن کو، آپ کو اہل بیت کی خوشبو نظر آئے. اور اسی طرح سے جتنا آپ اور میں قرآن کے نزدیک ہوں گے، ہم اہل بیت کے نزدیک ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے. اور جتنا قرآن سے دور ہو جائیں گے اتنا ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں گے آٹومیٹکلی، چونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں ہمیشہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ وارد ہوں گے. اس طرح سے ان میں رابطہ ہے. اسی لیے میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ اہل بیت کی مجالس کے اندر جب ہم گریہ کرتے ہیں تو اس گریہ کرنے کے بعد، اس آہ بکا کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اس وقت بہترین آمادگی ہوتی ہے قرآن سے نزدیک ہونے کی. یعنی مثلا جب ہم گریہ کرتے ہیں تو اب قلب مزید آمادہ ہے قرآن کی ہدایت کو لینے کی.
ہم گریا کرنے کے بعد دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گھر چلے جاتے ہیں نا. یہ تو اب دل آمادہ ہو چکا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. لہٰذا اہل بیت اور قرآن اس طرح سے، اگر اور اس کو خوبصورت انداز میں بیان کروں تو آپ اس کو یوں کہیں گے، اگر قرآن کی عبادتوں کو تجسم کیا جائے تو اہل بیت بنتے ہیں، اور اگر اہل بیت کو لفظی شکل دی جائے تو وہ قرآن بن جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اور اہل بیت اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اصل اہل بیت آئے ہی قرآن کو مجسم کرنے کے لیے، قرآن کو عمل کر کے دکھانے کے لیے. ایمان ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان یعنی کیا؟ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کا ایمان ہے. کتاب کے اندر ہدایت تحریر شدہ ہے، ایمان کا کام اس ہدایت کو عملی کرنا ہے، نہ صرف اس ہدایت پر چلنا ہے بلکہ امتوں کو اس ہدایت کے اوپر چلانا بھی ہے. اور ہدایت نے بڑی کوشش کی. سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے امت کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کی. کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں. ایک ایک کو پکڑ کر لاتے تھے، ایک ایک سے کہتے آؤ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں. لیکن بہت سارے لوگ نہیں، تیار نہیں. اہل بیت کو چاہتے تھے، احترام کرتے تھے، ایک رسپیکٹ ان کا ان کے دلوں میں تھا، لیکن اس سے زیادہ اہل بیت کے قریب نہیں ہونا چاہتے تھے. کہتے تھے نہیں، چونکہ اگر میں اہل بیت کے قریب ہو گیا تو پھر مجھے اہل بیت کے ساتھ چلنا ہوگا، اور جب اہل بیت کے ساتھ چلوں گا تو پھر اس راستے کے اندر مشکلات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں. تو وہ اہل بیت سے دور رہتے تھے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو دور سے کسی کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ قریب نہیں ہو سکتے، سلام دعا دور سے احترام بس، اس سے آگے نہیں. سن 61 ہجری میں یہ ہوتا تھا. جب امام مکے میں تھے بہت سارے لوگ آتے تھے امام کی دستبوسی کے لیے، دعا کے لیے، اور اس کے بعد ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے. ایک شخص تھا عبید اللہ ابن حر جوفی، مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. کوفے سے آ رہا تھا اور امام مکے سے کربلا کی جانب روانہ ہوا. اس کی پوری کوشش تھی کہ امام سے ملاقات نہ ہو، پوری کوشش تھی. امام نے اپنے نمائندہ اس کے پاس بھیجا، امام نے اپنے نمائندہ اس کے پاس بھیجا. وہ شخص آیا اس کے پاس اور اس نے کہا کہ عبید اللہ، میں آج تمہارے پاس ایک بہت بڑی آفر لے کر آیا ہوں، ایک بہت بڑی پیشکش کہ شاید یہ موقع کبھی زندگی میں تمہیں دوبارہ نہ مل سکے. وہ شاید خوش ہو. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا اور آخرت کی سعادت لے کر آیا تمہارے پاس، دنیا اور آخرت کی سعادت. اس نے کہا کیا، کیسے میں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر لوں؟ اس نے کہا آؤ قافلہ حسینی کے اندر شامل ہو، امام حسین کے ہم قدم قافلہ حسینی میں شامل ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. ایمان ہے اس کی دنیا کو بھی اور آخرت دونوں کو آباد کرنا ہے. اس نے کہا نہیں، میں امام کے ساتھ. امام کا نمائندہ واپس چلا گیا اور واپس جانے کے بعد امام کو یہ اطلاع دی کہ یہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. امام خود چل کر گئے. پھر دیکھیے امام کو امت کا کتنا خیال ہے. جس طرح سے باپ کو بیٹے کی ہدایت کا خیال، کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اس کو سیدھے راستے پر لے آؤ. آئمہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے امت آ جائے راہ راست پر، ہدایت کے راستے پر، اس راستے پر جس راستے پر ان کی نجات. امام خود چل کر آئے. وہ خود یہ جملہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام چل کر آئے
اور جب وہ میرے خیمے کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ تھا امام کا، اتنا نورانی تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ نورانی چہرہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ نورانی چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام کے ہمراہ کچھ بچے بھی تھے جنہوں نے امام کا دامن بھی پکڑا تھا، لیکن ساتھ میں امام کی تنہائی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں امام میرے خیمے میں آئے، اور جو ہی میرے خیمے میں آئے حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے امام سے کہا کہ کیونکہ امام نے داڑھی کو خضاب لگایا ہوا تھا تو میں نے امام سے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے خضاب لگایا ہے؟ تو امام نے یہ کہا کہ مجھ پر بڑھاپا وقت سے پہلے آتی ہے، جلدی بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی میں نے خضاب لگایا۔ اس کے بعد بات شروع ہوئی، امام نے اس سے کہا اے عبید اللہ، میں جانتا ہوں تو گناہگار ہے، لیکن میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں، اور یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے بھی اس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہا میں ایک راستہ بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اس قافلے کے اندر، خداوند متعال تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، تمام گناہ معاف کر دے گا تمہارے، لیکن ہمارے راستے میں آ جاؤ۔ تو اس نے وہی تاریخی جملہ جو سب کو معلوم، اس نے کہا مولا میں آپ کو نیزہ دے سکتا ہوں، میں آپ کو گھوڑا دے سکتا ہوں، لیکن میں خود امام نے کہا نا مجھے تمہاری ضرورت ہے، اصل میں تمہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے نجات دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں اس دلدل سے، اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں، آ جاؤ ہدایت کے اس راستے پر۔ وہ نہیں آیا۔ امام اسی لیے ہوتے، امام کا کام ہی ہوتا ہے کہ امت کی ہدایت کرے، خود چل کے دکھائے، امت کا ہاتھ پکڑ کے چلائے، لیکن امت ہاتھ تو دے، لیکن امت کہ نہیں میں نہیں چل سکتا۔ درود پر دیجیے محمد علیہ محمد پر۔ آپ دیکھیے گا کہ یہی چیز جو امام نے اس سے کہی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی سورہ صف میں یہی بات مؤمنین سے کرتا ہے، اور مؤمنین کو یہی آفر پیش کرتا ہے، یہی آفر۔ دیکھیں یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، یہ مردہ کتاب، یہ زندہ کتاب ہے، حی، نہ صرف حی ہے، زندہ ہے، زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس سے ہم نے زندہ ہونا ہے، حیات لینی ہے، حی ہونا ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ اسی لیے آئمہ کہتے تھے کہ جب ہم چاہتے ہیں خدا ہم سے بات کرے، ہم خدا کی آواز سنیں خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو ہم قرآن کی بارگاہ میں ہیں، قرآن کی بارگاہ، اور قرآن کی ایک آپ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن ختم کریں، جبکہ کوشش ہونی چاہیے قرآن کو سمجھیں بھی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بہت ہے، اب بات یہاں آگئی، اس آیت سے پہلے میں آپ کو جملہ عرض کروں، پھر میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ آپ میں سے کسی کو کسی افسر نے کوئی خط لکھا ہے آج تک؟ لکھا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو آپ کی حیات کے اندر رہبر معظم شہید جو ہو چکے ہیں، یا رہبر معظم نہ تھوڑا اوپر لے کے جاتے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ، مثلا اب آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، حیدر۔ اگر آقا حیدر نے امام زمان نے خط لکھے، کیا لکھیں؟ خط، آقا حیدر کے نام ایک خط لکھیں، اور خط کو پیک کر کے آپ کے گھر میں رات 12 بجے ایک بندہ دستک دے، فرشتہ ہو جو بھی ہو آ جائے اور آپ کو وہ خط تھما دے، آپ کیا کریں گے؟ ہاں
پڑھیں گے، چومیں گے نہیں جی؟ پہلے چومیں گے یا پہلے پڑھیں گے؟ پہلے چومیں گے، پھر امام کی زبان تو عربی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے جی؟ کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو عربی میں لکھا ہے جی۔ ہاں پھر عربی سمجھنے والا، ہاں صبح 4 بجے آپ پہنچ جائیں گے مسجد کے دروازے پر، مولانا بھی حیران ہو جائے گا کہ آپ پہلی دفعہ نماز سے 50 کی فجر سے پہلے پہنچ چکے ہمارے گھر۔ مولانا صاحب سے پھر آپ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب تشریح تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو چون کے گھر میں رکھیں گے، بس روز زیادت کریں گے اس خط کی نا، یہی کریں گے نا۔ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو کھولیں، پھر امام پیش امام کی وجہ کی کہیں بھائی بیان کرے، اس میں لکھا۔ اگر امام نے اس کے اندر آپ کی ذمہ میں کوئی کام لگایا ہے تو کیا کریں گے اس کام کو؟ کہیں گے یہ مولانا آتے ہی میرے ذمہ کام لگا دیں، یوں کہیں گے، کیا کریں گے؟ سر انجام دیں، دیکھیں نا۔ اور جب تک وہ کام ہوتا نہیں ہے، اچھا یہ وجہ اس رات کو آپ کو نیند آئے گی جس رات کو امام کا خط آیا آپ کو صبح تک جی؟ کیوں نیند نہیں آئے گی؟ بے چینی رہے گی۔ کیا بے چینی رہے گی جی؟ ذمہ داری پوری ہو کہ اس میں خط میں لکھا، وہ امام زمانہ کا خط تھا، یہ امام کے خدا کی طرف سے ایک خط ہے، ہم سب کے نام ہیں، ہم اس کو روز چن کے رکھ دیتے ہیں، کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ لکھا کیا ہے اس میں میرے لیے۔ یہ کتاب ایک پیغام الہی ہے انسان کے نام۔ ہم سمجھتے ہیں میں تو انسان ہی نہیں ہوں، اگر انسان ہے میرے نام یہ خط ہے تو میں دیکھوں لکھا کیا ہے میرے لیے۔ چلے آج ایک آیت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رب نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ سلوات پڑھ دیں محمد بعضوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مولانا کے لیے، ٹھیک ہے نا، قرآن مولانا کے لیے، قرآن ہے مولانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور مولانا نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا۔ مسیحیوں کے اندر ایک وہ تھا کہ مسیحی جو پوپ ہوتا ہے وہ اللہ سے رابطہ کرنا ہے، وہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ، اس نے پوچھنا اللہ سے اور پھر آ کر بتانا ہے۔ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، یہ قرآن مولوی کے لیے نہیں ہے، ہاں فقط یہ قرآن ہر انسان کے لیے، ہر بشر کے لیے، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اس کے لیے کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ فقط مولوی کے حد تک اس کو محدود نہ رکھیے، آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے، جتنا یہ مجھے ہدایت کو قرآن کو کہے گا، قرآن کا اعجاز یہ ہے، ثابت شدہ اعجاز، کہ جس کو جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اسے اس کی ذہنی سطح کے مطابق یہ قرآن ہدایت دے گا۔ یہ زندہ موجود ہے قرآن کا۔ قرآن کی ایک ہی آیت سے ایک عام آدمی بھی ہدایت لے سکتا ہے، ایک عالم دین بھی ہدایت دے سکتا ہے، ایک فیلسوف بھی ہدایت دے سکتا ہے، اور اہل بیت بھی ہدایت لے سکتے ہیں۔ لیکن اہل بیت جو ہدایت دیتے ہیں وہ تو پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اہل بیت ہر آیت کی گہرائی میں اتنا اترتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اہل بیت کا مقام۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس، درود پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد، آپ جانتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، اور ایک ایسے مفسر ہیں کہ جن کا احترام اہل تسنن کے یہاں بھی ہے اور مکتب تشیع کے یہاں بھی، اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے مفسر قرآن۔ ایک دفعہ آیا مولا کی بارگاہ میں اور آ کر مولا سے کہا کہ مجھے تفسیر قرآن کا درس دیں، مجھے تفسیر قرآن بتائیں۔ صبح کا وقت تھا، امام نے اس سے کہا کہ آپ صبح نہیں شام کو آئیے گا، جب مغرب ہو جائے تو اس کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ مغرب کے بعد جناب عبداللہ بن عباس امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام نے اس نے وضو دیتے ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ عبداللہ بن عباس، قرآن کا سب سے پہلا، سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟
سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ. بسم اللہ کے اندر سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں با. امام علی کہتے ہیں بس سننا شروع کرو. آپ با کی تفسیر شروع کر دیں. با کی تفسیر کرتے ہیں 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے, 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے, 3 گھنٹہ گزر جاتا ہے, تفسیر کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر رات مزید طویل ہوتی میں مزید تفسیر کرتا. یہ اہل بیت کی گہرائی ہے قرآن کی. آگے بات سمجھ میں. ہر شخص اپنی سطح کے مطابق قرآن سے فہم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیے گا جتنا انسان کی معرفت قرآن کے بارے میں بڑھ جائے گی اس کی معرفت اہل بیت کے بارے میں بڑھ جائے گی, اور جتنی آپ کی معرفت اہل بیت کے بارے میں زیادہ ہو جائے گی آپ اتنا قرآن کی گہرائیوں میں مزید اتر سکتے ہیں. اہل بیت آئی اسی لیے کہ آپ کو قرآن کی گہرائیوں میں اتاریں اور قرآن کی حقیقتوں کو آپ کے وجود کے اندر مجسم کر دیں. قرآن کو ہمارے وجود میں اتارنے کے لیے ہے, لیکن کوئی بقول علامہ اقبال کے ہم تو مائل پر کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی. امام زمان انتظار میں ہیں, میں راہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے امام کے ساتھ کچھ سفر کرنا ہے. یہ ہے. اب دیکھیں یہی جملہ جو قرآن کی سورہ صف کی اس آیت کے اندر ہے, آیت نمبر 10 کے اندر, یہ امام نے یہی کام کیا اس کے ساتھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے جملے آپ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. آپ میں سے کوئی ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لایا؟ یہ سب ایمان لے ہیں, ایمان لے ہیں, بس اس کا مخاطب آپ سب ہے. آپ سب سے بات ہو رہی ہے, خدا آپ سے, ہم میں سے ہر شخص سے بات کر رہا ہے. خدا کا کلام, یہ خدا کا وہ کلام ہے جہاں وضو کے بغیر میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہوں. اتنا پاکیزہ کلام ہے, بس اس کے اندر موجود معرفت بھی بہت پاکیزہ معرفت ہے. بس اس پاکیزہ معرفت کو ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کے ساتھ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آگے کیا ہے, هل ادلکم علی تجارت, کیا میں ایک گائیڈ کروں تمہیں, ایک مشورہ دوں, تھوڑی سی تمہاری رہنمائی کروں؟ بتائیں آپ کریں نا. اگر اللہ پوچھ رہے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ٹھیک ہے, ادلکم علی تجارت, میں ایک تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے جا رہا ہوں. تجارت کا نام سن کے سب خوش ہو گئے, سب کا دل کرتے کاروبار کرنے کا. اللہ کہتے ہیں میں ایک تجارت کروں, تجارت کے لیے تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے تجارت, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی تجارت انسان کرتا ہے تو کوئی بھی فائدہ ہونا چاہیے نا. وہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, ایسی تجارت ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے کیا دے گی؟ کنفرم نجات, جس کے بارے میں نہ کوئی ذاکر, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی مجتہد شک کر سکتا ہے. کیونکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجارت ایسی ہے کہ حتماً گارنٹیڈ ہے نجات عذاب علیم سے, گارنٹیڈ. وہ کیا ہے؟ تیار ہے, آگے جائے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اور آپ سب تیار ہیں. کیا وہ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ, سب سے پہلا کام اللہ پر ایمان لے آؤ. عجیب بات ہے, آیت کا مخاطب کون ہے؟ کس سے مخاطب ہے؟ مخاطب کس سے ہے؟ مخاطب کون ہے؟ تو اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ مومنین سے. پھر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پہ ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ پہلے سے تو ایمان لائے تھے, کہتے ہیں نا ابھی تک تم نے ثابت نہیں کیا کہ تم ایمان لائے. صحیح طرح سے ایمان لاؤ, صحیح ایمان.
یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم تجارت میں بتاتا ہوں تمہیں عذاب الہی سے نجات ملے گی، کام کیا کرنا تم نے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. بہت سارے لوگ آتے تھے نا، کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. وقالت الاعراب آمنا، تو رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ نہیں ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے، ایمان باقی ہے ابھی تمہارا. ایمان ایک الگ چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا ہے، لیکن اگر اس پر ایمان لانا ہے تو ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے عمل کے اندر ظاہر ہو. ایمان کی تعریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جو کہا ہے اسے کر کے دکھاؤ. ساری دنیا سن 61 ہجری میں لا الہ الا اللہ کہتی رہی، کربلا والے لا الہ الا اللہ پر عمل کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا لا الہ پر عمل اس طرح ہوتا ہے کہ جب کہہ دیے کہ معبود فقط خدا ہے تو پھر فقط خدا ہے، تو پھر اس طرح سے عمل ہوتا ہے. اور لا الہ کی تحریر، لا الہ الا اللہ کی تحریر اپنے دل سے اس طرح سے لکھی ہے کہ قیامت تک کوئی کفر، کوئی طاغوت اس لکیر کو نہیں مٹا سکتا، اس تحریر کو نہیں مٹا سکتا. بس پہلا کام ہے ایمان باللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چونکہ گفتگو طویل ہو گئی، بات کو آگے شرح و چلا اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. امام حسن علیہ السلام نے یہ تجارت بتائی ہے کیونکہ ہدایت کے ایمان ہے، اور ہدایت کی کتاب کے اندر موجود جو تجارت تھی، بتائی گئی تھی، لکھی گئی تھی، اس تجارت کو حسین ابن علی نے کر کے دکھایا. بس ہماری ہدایت کا اس وقت منبع قرآن ہے اور اہل بیت. ان دونوں کو ہم نے تھامنا ہے، اور اگر ان دونوں کو ہم تھامیں گے تو پھر ہماری حیات ہے، پھر ہم زندہ ہیں، پھر ہم سفر کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تھامیں گے قرآن کو تھامنا ہے اور اہل بیت کو، دونوں کو کیا کرنا ہے؟ تھامنا اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے قرآن کو تھام لیا بس یہ تھام لیا نا. اسے تھامنا کہتے ہیں. تھامنے کا مطلب تو نہیں ہوتا مثلا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں الگ، بس ہو گیا اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھامنے سے مراد اہل بیت کو تھام لو، یعنی ان کی فکر کو، ان کی راہ کو، ان کی روش کو، ان کے کردار کو اپناؤ، یہ تھامنا ہوتا ہے. قرآن کو تھام لو یعنی قرآن کی ہدایت کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کی حقیقتوں کو، یہ تو تھامنا. اسے اگر تھام کے رکھیں، ہمارا کام اہل بیت کو تھامنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے، ان دونوں کے اندر موجود تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. باقی ان کا کام ہے کہ یہ ہمیں سعادت اور ہدایت کے راستے پر لے جائیں گے، یہ لے جائیں گے، لیکن ہم ان کو تھامیں، ہم ان کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ اہل بیت اور قرآن سے وابستہ ہوں گے اور اس راستے پر چلیں گے تو اس راستے کے اندر آزمائشیں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. خصوصاً کربلا کے اندر موجود بیبیوں نے، کربلا کے اندر موجود جو بیبیاں تھیں، ان کا سب استقامت بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب. شام غریبہ کے بعد جب یہ لگین بیڑیوں کی طرح انہوں نے خیام حسینی پر حملہ کیا اور ایک ایک کر کے خیموں کو چلانا شروع کیا. کسی پر تازیانہ مارتے، کسی کو تماچے مارتے، کسی کے کانوں سے بالیاں کھینچ دیتے، خون آنا شروع ہو جاتا تھا. چادریں
مقتل